وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما۔ آخری نبی رحمت للعالمین، امام النبیین، سید الاولین، شفیع المؤمنین، سید الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ مجھے آپ کی مسجد بالمہری میں آنے کا موقع ملا۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول۔ چلیے آپ کو پہلے لفظ محبت پہ لے کے چلتا ہوں۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، محبت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت محبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ حب ہوتا ہے، حب اور باب، حب۔ پانی وہ گلاس کے اندر یا کسی برتن کے اندر مٹیلا پانی، گندا پانی، گندا پانی کسی گلاس کے اندر رکھ دو اور کچھ دیر کے بعد جب اس کی گندگی نیچے بیٹھ جائے، جب اس کی گندگی زائل ہو جائے تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے حق الماء، پانی نکھر گیا، پانی صاف ہو گیا، پانی پاکیزہ ہو گیا۔ تو حب کے اندر پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ اسی طریقے سے جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے، جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو عربی کیا کہتا ہے، حق العیر، اونٹ بیٹھ گیا۔ یہاں پر بھی حق کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ حق کے اندر استقرار کا معنی پایا جاتا ہے، دوامیت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ دیر تک ٹھہرنا پایا جاتا ہے۔ میں زیادہ اتنی گرامر کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ لوگ مارکس کے ہیں اور الحمدللہ عربی سے واقف ہیں، تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے گفتگو کی جاتی ہے۔ بہت علمی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حق العیر یعنی کہ اونٹ بیٹھ گیا، اور اونٹ فوراً بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے۔ تو حق کا لفظ استقرار کا معنی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حب جو ہے یہ
غلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور غلہ آپ جانتے ہیں ضرورت ہے انسان کی, اور وہ انسان کوئی بھی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کہیں کا بھی ہو, غلہ ہر کسی کی ضرورت ہے. ان تین معنی سے ہم کو یہ پتا چلا کہ محبت کے اندر صفائی ہوتی ہے, حب المانت ہے, محبت کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے, محبت کے اندر تمامیت ہوتی ہے, استقرار ہوتا ہے, اور محبت یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تو محبت سب کو ہوتی ہے. کسی کو ماں سے محبت ہوتی ہے, کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. تو محبت ہم سب کے دلوں کے اندر ہوتی ہے, اور اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے جس کے اندر محبت ہو. سوسائٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, کتاب الایمان, حضرت انس بن مالک راوی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے, ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. احدکم, سارے لوگ, سارے نبی کھڑے ہوں گے, حضرت آدم بھی کھڑے ہوں گے, جی ہاں حضرت نوح بھی کھڑے ہوں گے, کون جنہوں نے سارے 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے, سارے 900 سال تک لوگوں کو توحید بتاتے رہے. قیامت کے میدان میں حضرت نوح بھی کھڑے ہوں گے, قیامت کے میدان میں حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے, موجود ہوں گے, حضرت اپنا دوست قرار دیا, سارے رسول سلام کے ساتھ جائیں گے. آیا جب سب سے پہلے نبی ہے, ایک مسئلہ اور یاد رکھیے, حضرت آدم رسول نہیں تھے, حضرت آدم نبی تھے. حضرت آدم رسول نہیں تھے, رسول میں اور نبی میں بہت فرق ہوتا ہے. نبی کہتے ہیں جو پیغمبر بن کر آئے مگر اس کو شریعت نہ ملی ہو, اس کو کتاب نہ ملی ہو. پیغمبر تو آئے, اللہ کا پیغام پہنچائے, لیکن شریعت نہ ہو, اس کے پاس کتاب نہ ہو. اور رسول کس کو کہتے ہیں, جس کو باقاعدہ شریعت ملی ہو, کتاب ملی ہو. تو آدم رسول نہیں تھے, حضرت آدم سب سے پہلے نبی تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ سب سے پہلے رسول تھے. آیا جب تم تو سب سے پہلے نبی ہو, تم تو سب سے پہلے پیغمبر ہو, تم اللہ سے ہماری سفارش کر دو, اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دو کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. حضرت نوح کہیں گے لوگوں جاؤ جاؤ, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. آج میرے بھی جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں, آج میں بھی خدشے میں ہوں, آج میں بھی ڈر رہا ہوں. مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے مجھے منع کیا تھا جنت کے درخت کے قریب بھی مت جانا, آس پاس بھی مت بھٹکنا, لیکن لوگوں سے خطا ہو گئی تھی. اور آج میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھے اس جرم کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے. لا تقربوا هذه الشجرة, اللہ نے منع کیا تھا قریب بھی مت جانا, لیکن میں چلا گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے غلطی کر دی تھی. لوگ مایوس ہو کر حضرت نوح کے پاس آئیں گے, آئے لوگ تم تو سب سے پہلے رسول ہو, تم اللہ سے ہماری سفارش کر دو. آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے, آپ اللہ سے ہماری بھی شفاعت کر دو. حضرت نوح کہیں گے لوگوں پھر سے بھی دنیا میں غلطی ہو گئی تھی, یہ خطا میں نے کر دی تھی, اور وہ خطا یہ تھی اللہ نے منع کیا تھا اپنے مشرک بیٹے کی سفارش نہ کرنا, لیکن میں نے اس کی سفارش کر دی تھی اور وہ سفارش بھی قبول نہیں ہوئی تھی. یہی غلطی مجھ سے بھی ہو گئی تھی, میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, تم تو اللہ کے دوست ہو, تم ہماری سفارش کر دو. حضرت ابراہیم بھی نکار دیں گے, حضرت موسیٰ بھی نکار دیں گے, حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے. سارے نبی ہوں گے, سارے پیغمبر ہوں گے, پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے, اور سب کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے نفسی نفسی, آئے اللہ میری جان, آئے اللہ جب میرا کیا ہوگا, سلم سلم مجھ پر رحم فرما, نفسی نفسی, ہائے ہائے میری جان, آج میرا کیا ہوگا. حضرت آدم کی بھی زبان سے نکل رہا ہوگا
میری جان نفسی نفسی اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے حضرت نوح کی زبان سے بھی یہی نکل رہا ہوگا نفسی نفسی اے اللہ میرے نفس کو بخش دے حضرت ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری جان سلم مجھ پر رحم فرما مجھے بخش دے سارے میدان محشر میں آواز ہوگی نفسی نفسی ہائے ہائے میری جان آج میرا کیا ہوگا اسی میدان محشر کے اندر سے آواز آئے گی آئے اللہ امتی امتی آئے اللہ میری امت اللہ میری امت ذرا اندازہ لگاؤ جب پوری کائنات اپنی ذکر کر رہی ہوگی تو ہمارے نبی اپنی امت کی فکر کر رہے ہوں گے تو کتنی محبت دی ہمارے نبی کو اس کا اندازہ آپ اس روایت سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کو نبی سے محبت نہیں کرنا چاہیے ڈائریکٹ محبت رسول کا تعلق ایمان سے اب ایک سوال ہے کہ محبت کیسی کرنی چاہیے محبت رسول کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم کو قرآن شریف کے اندر مل جائے گا اس کا جواب سورہ بقرہ اٹھائیے کیا کہا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا لوگوں تم ایمان اس طریقے کا لے کر آؤ جس طریقے کا ایمان صحابہ نے کرائے یہاں پر ایمان کا ذکر ہے پتہ چلا ایمان بھی محبت رسول ہی ہے محبت رسول کا تعلق ایمان سے یا اللہ کہہ رہا ہے ایمان اس طریقے کا لے کر آؤ جس طریقے کا صحابہ کرام لائے تو پتہ چلا ہمیں محبت اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے محبت حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے جس طریقے سے محبت حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی نے کی ہے نبی اکرم کے صحابہ نے کی ہے اب ہم نبی کے صحابہ کو دیکھیں آپ کی محبت کیسی ہے نبی کے صحابہ کی محبت کیسی ہے ہم نے کہا ہے کیا میرے صحابہ نے نبی کے انتقال کے بعد کبھی نبی کا جشن میلاد منایا ہو کیا میرے صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی کیا عمر فاروق نے نبی اکرم کا جشن میلاد منایا ہم یہ دیکھیں انہوں نے محبت کیسی کی ہے تو پتہ چلا آج ہماری محبت جو ہے وہ صحابہ کی محبت سے بالکل خالی ہے جیسی محبت صحابہ کیا کرتے تھے آج ہم ایسی محبت نہیں کرتے تو محبت کی کسوٹی بتائیے کیا ہے جس طریقے کی محبت صحابہ اکرام کرتے ہیں ویسی محبت ہم کو کرنا چاہیے تو محبت رسول اللہ کے نبی سے محبت چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے محبت رسول صحابہ نبی اکرم سے محبت کیسی کیا کرتے تھے محبت رسول کا کیسا جذبہ ان کے اندر تھا حضرت عباس یہ اللہ کے نبی کے چاچا ہیں چاچا ہیں اللہ کے نبی اور کون سے چاچا اللہ کے نبی نے حضرت عباس کے بارے میں کہا تھا ان عباس صرف ابھی عباس میرے چچا ہی نہیں بلکہ میرے باپ کی طرح ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے حضرت عباس کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کو کبوتر کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا وہ کبوتر کا گوشت بہت شوق سے کھایا کرتے تھے حضرت عباس نے پوچھا آپ کے سامنے کیا پیش کیا جائے آپ کیا کھائیں گے انہوں نے کہا کبوتر کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے حضرت عباس اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ کبوتروں کو ذبح کرتے ہیں چھت مٹی کی ہوتی تھی اس ٹائم میں پلستر نہیں تھے پتھر نہیں تھے مٹی کی چھت ہوا کرتی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر کبوتروں کو ذبح کیا اور جو ذبح کیا کبوتروں کی گردن سے جو خون نکلا وہ ان کی چھت پر جو مٹی کی چھت تھی اس پر جم گیا حضرت عباس نے وہ کھانا پیش کیا کبوتروں کا گوشت مہمان چلے گئے کچھ دن گزر گئے بارش کے مہینے میں جب بارش ہوئی اور حضرت عباس کے گھر کی چھت پر پڑی جس پر کبوتروں کا خون جمع ہوا تھا وہ خون پانی میں مل کر حضرت عباس کے گھر کا جو پرنالا تھا پرنالا جانتے ہیں چھت کا پانی سے نیچے آتا ہے حضرت عباس کا جو پرنالا تھا اس کے ذریعے نیچے آنے لگا اور اس پرنالے کا پانی مسجد نبوی میں جانے لگا جس سے
مسجد نبی کی نمازوں کے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے. انہوں نے حضرت عباس سے کہا، لیکن عباس نے کوئی توجہ نہ دی. پھر کہا کوئی توجہ نہ دی. حضرت عمر امیر ہے، خلیفہ ہے، سردار ہے، پوری مسلم کنٹری کے امیر ہے، سعودی کے، شام کے، سارے مسلم ممالک کے امیر ہے. مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی. لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی، عباس کا فرمان ہے ہم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا پانی مسجد میں آتا ہے اور نمازوں کے کپڑوں کو میلا کر دیتا ہے، نمازوں کے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ ماجرا ہے. ایک کو حکم دیا جاؤ حضرت عباس کو بلا کر لے کر آؤ. لیکن اتفاق سے اس دن حضرت عباس موجود نہ تھے، گھر میں نہیں تھے. قاسم واپس آ گیا، کہا امیر المومنین نبی کے چچا عباس گھر میں نہیں ہے، گھر میں روک پڑا ہوا ہے. حضرت عباس گھر میں موجود نہیں. دوسرا دن ہوا، حضرت عمر نے کہا جاؤ اپنا بلاؤ. حضرت عمر کے کہنے پر ایک قاسم گیا، لیکن اس دن بھی حضرت عمر نہ حضرت عباس نہ ملے. تیسرا دن ہوا، کہا جا عباس کو بلا کر لاؤ، لیکن اس دن بھی عباس نہ ملے. حضرت عمر نے کہا اس پرنالے کو توڑ دیا جائے، اس پرنالے کو ختم کر دیا جائے. حضرت عمر کے حکم پر صحابہ نے پرنالے کو توڑ دیا، پرنالے کو ختم کر دیا. کچھ دن کے بعد جب حضرت عباس اپنے گھر کو لوٹے، گھر پر آئے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے نظر آیا میرا پرنالہ جو چھت سے نیچے آتا ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے، میرے پرنالے کو کسی نے توڑ دیا. حضرت عباس نے لوگوں سے معلوم کیا میرے پرنالے کو کس نے توڑا ہے، کس کی ہمت ہے جو میرے پرنالے کو توڑے. لوگوں نے کہا آئے عباس امیر المومنین آئے تھے، ان کا حکم تھا تمہارے پرنالے کو توڑ دیا جائے، ہم نے تمہارے پرنالے کو توڑ دیا. یہ حکم حضرت عمر فاروق کا تھا، خلیفہ کا تھا، امیر المومنین کا تھا. یہ سننا تھا. حضرت عباس مدینے کے کوٹ میں پہنچ گئے، مدینے کی عدالت میں پہنچ گئے، اور اس وقت مدینے کے جج حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ تھے. اور حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا، کیس ٹھوک دیا. کس کے خلاف؟ حضرت عمر فاروق کے خلاف. حضرت عمر فاروق کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. عمر بن کعب نے عمر کو لیٹر لکھ کر بھیجا، آئے امیر المومنین آپ کے خلاف مدینے کی کورٹ میں مقدمہ درج ہوا ہے، آپ آئیے اور اس مقدمے کی سنوائی کرا دے رہے ہیں. کیس درج کروا دیا حضرت عباس نے حضرت عمر کی خلاف. کون حضرت عمر؟ کون ہے؟ سعودی کے امیر نہیں ہے، ایک ملک کے امیر نہیں ہے. آج کسی کو ایک شہر کی حکومت مل جائے تو وہ حکام ہونے لگتا ہے. حضرت عمر ایک دو ملک کے نہیں، جتنی مسلم کنٹریز ہیں سب کے امیر ہیں. لیٹر ملا، عدالت میں گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں امیر المومنین عمر فاروق ہوں، میں امیر المومنین ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آئے عمر اپنے آگے امیر المومنین نہ لگاؤ، ابھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی تم ایک مجرم ہو، تم مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، باہر چپ چاپ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر باہر چپ چاپ بیٹھ گئے. حضرت عباس آئے، کوٹ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں نبی کا چچا عباس ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آئے عباس تم بھی اپنے آگے نبی کا چچا نہ لگاؤ، ایک مجرم کی حیثیت سے تم بھی آئے ہو، جاؤ باہر چپ چاپ بیٹھ جاؤ. دونوں نے سلام کیا ہوئے. حضرت عمر اور عباس میں کلام ہوا، عدالت کا دروازہ کھلا. حضرت عمر اس کے گھر میں کھڑے ہو گئے، حضرت عباس دوسرے کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور مقدمہ شروع ہونے والا ہے کہ حضرت عمر نے بولنا شروع کر دیا. مدینے کے جج کہتے ہیں، عمر بن کعب کہتے ہیں آئے عمر فاروق ابھی تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مقدمہ عباس نے درج کیا ہے، پہلے اس کے بعد اپنی صفائی پیش کرنا. آئے عباس بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم نے کیوں مقدمہ
इजाजत के छोड़ भी नहीं, इन्होंने मेरे फरमाने को क्यों तोड़वा दिया? ये इनको हक कैसे, इनको ये अधिकार किसने दे दिया? ये मेरे फरमाने को मेरी मर्जी के बगैर तोड़ दे। आए उमर, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने फरमाने को तोड़वाया? हजरत उमर कहते हैं मदीने के जब मैंने कई दिन 3 दिन हजरत अब्बास को उनके घर पर घुमाया और घुमाया, लेकिन वो घर पर नहीं थे। मैं गवर्नर हूँ, खलीफा हूँ, मुझे हर रोज बदलना पड़ता है। कभी सऊदी रहता हूँ तो कभी मिस्र जाता हूँ, कभी शाम जाता हूँ। मैं अमीर हूँ, बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। इनका जो परवाला था उससे पानी देकर मस्जिद नबी में आता था और नमाजों के कपड़े खराब कर दिया करता था। उसी मुसलमान को कोई चीज नुकसान पहुंचाए, ये चीज भी तो अच्छी। बहरहाल मुकदमा चलता रहा, बातचीत चलती रही और आखिर में फैसला हजरत उमर के हक में कर दिया। फैसला हजरत उमर जीत गए। हजरत उमर मुकदमा हार गए। दोनों के घरे से निकलते हजरत अब्बास रो रहे हैं। हजरत उमर ने सलाम किया, अब्बास ने जवाब दिया, कहा अब्बास मुझे खुशी नहीं है, मैं मुकदमा जीत गया तो मुकदमा हार गए। आया अब्बास गम मत करो, परेशान ना हो। हजरत अब्बास कहते हैं आए उमर, मुझे गम इस बात का नहीं है कि मैं मुकदमा हार गया और तुम मुकदमा जीत गए। आए उमर, मुझे गम इस बात का नहीं सता रहा है कि तुम मुकदमा जीत गए और मैं हार गया, बल्कि मुझे गम तो इस बात का सता रहा है, मुझे तकलीफ तो इस बात की खा रही है कि जिस फरमाने को मेरे भतीजे ने, मेरे नबी ने अपने कंधों पर खड़ा करके मुझसे कहा था आए चचा इस फरमाने को बनाओ, जिस फरमाने को मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधों पर खड़ा होकर बनाया, आए उमर तुमने उस फरमाने को तोड़वा दिया। हजरत उमर ने जैसे ही ये सुना, मदीने के कोर्ट में जाते और मदीने के जज से कहते आए मदीने के जज, तेरा मुकदमा झूठा, तेरा इंसाफ गलत है, मुकदमा तो अब्बास के हक में होना चाहिए था, इंसाफ को अब्बास को मिलना चाहिए था। हजरत अब्बास को अपने साथ लेकर जाते और अपने कंधे पर खड़ा करके अब्बास को कहते आए अब्बास उस फरमाने को बनाओ जिस फरमाने को मेरे नबी ने बनवाया था। जरा अंदाजा लगाइए मोहब्बत का हाल क्या है। आज हम देखें हम कैसे नबी अकरम से मोहब्बत कर रहे हैं। सहाबा की मोहब्बत देखो, क्या सहाबा ने नबी अकरम की विलादत के दिए जलाए, अगरबत्तियां जलाई? क्या मेरे नबी ने सहाबा की, क्या मेरे सहाबा ने नबी की विलादत के दिन केक काट कर हैप्पी बर्थडे कहकर चिल्लाया? आज ये आप कौन सी मोहब्बत पेश कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत कीजिए। कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी इश्क का लफ्ज नहीं मिलेगा। आज हमारे बहुत से भाई ये कहते हैं हम नबी से इश्क करते हैं। पूरा कुरान देखो, हदीस देखो, कहीं आपको लफ्ज इश्क नहीं मिल पाएगा, कहीं आपको लफ्ज इश्क नहीं मिलेगा। इश्क एक तरीके का जाहिलपन है। मोहब्बत एक क्वालिटी है, मोहब्बत एक सिफत है और इश्क एक जुनून होता है। मोहब्बत में इंसान सब कुछ सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब जुनून सर पर सवार होता है खुद भी मर जाता है, सुसाइड कर देता है। मोहब्बत खूबी होती है। तो नबी से इश्क नहीं करना है, नबी अकरम से मोहब्बत करना है। आपको सिर्फ मोहब्बत दिखाता हूँ मैं आज, सहाबा मोहब्बत कैसे करते थे और मेरे वाकया जो है हदीस से बयान कर रहा हूँ उसको सुनते जाइए और जरा अपने आप का मुहासबा करते जाइए कि आज हमारी मोहब्बत नबी अकरम से है या नहीं। एक रवायत और सुनिए। जंगे बदर का मौका है। जंगे बदर कौन सी जंग है? जो सबसे पहले हुई है तारीख इस्लाम के अंदर, रमजान में। 313 सहाबी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बेचारे कोई बीमार है और सामने हजार है, बड़े बड़े सरदार, झुंडा लोग, हट्टे कट्टे सांड की तरह। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ भी उस जंग में मौजूद है और मुसलमान है, 313 की तरफ से लड़ रहे हैं। अभी जंग शुरू नहीं हुई है,
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں صف بندی میں کھڑا ہوا تھا، سامنے 1000 کا لشکر تھا اور میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سیدھی طرف سے داہنی جانب سے 14 سال کا لڑکا میرا دامن کھینچتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے آئے میرے چچا، آئے عبد الرحمن ابن عوف، یہ جو سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ جو سامنے دشمن ہے، مجھے آپ صرف اتنا بتائیے کہ ان دشمنوں میں ابو جہل کس کا نام ہے، ان میں ابو جہل کون سا شخص ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا، یہ 14 سال کا بچہ اور مکے کے سردار ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں 14 سال کے بچے کی طرف بڑے تعجب کی نگاہ سے بڑی حیرت انگیزی سے دیکھ رہا تھا کہ میرے الٹی طرف سے ایک 12 سال کے لڑکے نے بھی دامن پکڑا اور وہ کہنے لگا ہاں میرے چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کس کا نام ہے؟ ایک طرف 14 سال کا لڑکا ہے اور دوسری طرف 15 سال کا لڑکا ہے، ایک کا نام معاذ ہے اور ایک کا نام محافظ ہے۔ 14 سال کا لڑکا، 15 سال کا لڑکا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا آئے لڑکو کیا کرو گے تم ابو جہل کو جان کر، کیا کرو گے تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ کر؟ تو وہ بچے کہنے لگے آئے عبد الرحمن ابن عوف نے ماں نے کہا تھا، وہ میرے نبی کو ستایا کرتا تھا، وہ میرے نبی کو مکے کے اندر پریشان کیا کرتا تھا، اس نے میرے نبی کو بہت ستایا، آج مجھے صرف اتنا بتا دو سامنے کی بھیڑ میں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سامنے ابو جہل کی طرف میں نے اشارہ کیا، بچوں تم جس کے سوالی ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم جس کا سوال کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میری زبان سے صرف اتنا ہی نکلا کہ دونوں بچے کود پڑے میدان میں اور ایک نے ابو جہل کو گھوڑے سے اتارا، ایک نے تلوار ماری اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا، ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب ابو جہل کو بچے مار رہے تھے، ابو جہل کو بچے مار کر رہے تھے تو ابو جہل کہتا جا رہا تھا آئے آئے میری پھوٹی قسمت، میں مارا جا رہا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جنہیں چلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، میں اگر محمد کے ہاتھوں مارا جاتا مجھے اتنا غم نہ ہوتا، میں عمر کے ہاتھوں مارا جاتا مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ کتنے واقعات سنیں گے محمد رسول صحابہ کی پوری زندگی نبی کے پر مثال کر دی، قربان کر دی، مر گئے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہے شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ واقعات سن کے اللہ کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، کانوں میں آواز اللہ کے نبی کی آتی ہے کہ حکم ہے یہ سارے لوگ ملیں اور جنگ کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی آواز حکم حضرت صحابی کے کانوں میں پڑا، بیوی کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دیا۔ کہا بیوی اب کچھ نہیں، میرے نبی کا حکم آ چکا ہے، اب میں نہیں رک سکتا۔ چلے گئے اور جنگ میں شہید بھی کر دیے گئے۔ سارے شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ کا نمبر آیا، ان کو بھی دفن کر دو، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی بیوی دوڑی دوڑی آتی ہے اور کہتی ہے آئے اللہ کے نبی ابو حنظلہ کو دفن نہ کرو، کہا کیا ماجرا ہے؟ آئے اللہ کے رسول یہ مجھ سے ملاقات کر رہے تھے اور دونوں نے ملاقات کا حکم آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، یہ آپ کے حکم پر لبیک کہتی ہے اور ادھورے سارے معاملہ چھوڑ دیے، یہ ابھی نہ پاک ہے، انہوں نے غسل
میں ایک بار نعرے لگا لو، ایک بار نعرے لگا لو، یہی محبت کی دلیل ہے، یہی محبت کی نشانی ہے. جھوم جھوم کر یا مصطفیٰ چلا لو، یہی محبت کی دلیل ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے ہم غدار رسول ہیں، ہم رسول کو نہیں مانتے ہیں، ہم نبی کو مرا ہوا مانتے ہیں. ہم یہ کہیں میرے نبی وفات پا دے تو ہم غدار رسول، اور تم کہو آج 12 بجاتے ہیں تو تم مکے مسلمان. ذرا اندازہ لگائیے، ہم نے تو ایک بار نبی کو مرا ہوا مان رہے ہیں، تم نے تو 12 بار مار دیا ہے. 12 وفات ہے تو بڑی اچھی بات، ہم کہیں رسول وفات پا گئے تو ہم گستاخ. یہ محبت اسلام کے اندر نہیں چلی. میں چاہوں تو محبت کی 3 قسمیں کر سکتا ہوں، محبت کی 3 قسمیں میں کر سکتا ہوں. پہلی قسم، عبد المطلب نے اللہ کے نبی سے محبت کی کیوں کی لیکن جہنم میں نہیں. ابو طالب نے اللہ کے نبی سے محبت کی، کہاں گئے؟ جہنم میں گئے. لیکن ابو بکر نے اور صحابہ نے محبت کی، وہ جنت میں جائیں گے. محبت تو تینوں کر رہے ہیں، محبت تو تینوں کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا جو صحابہ کی محبت ہے وہ محبت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. ان کی محبت نہیں، صرف جھوم جانا اور نعرے لگا لینا یا مصطفیٰ کے، یہ اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں. محبت کا مطلب ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز پر چلنا، یہی تو محبت کی نشانی ہے اور یہ محبت کی دلیل ہے. آئیے محبت کے رسول کے کچھ واقعات اور سناتا ہوں اور ایمان کو ان سے تازہ کیجیے. محبت ہجرت مدینہ، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے، ایک غار کے اندر گئے. حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی ابھی آپ غار کے باہر رکیے، میں پہلے غار کی صاف صفائی کر لوں پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئیے گا. حضرت ابو بکر غار کے اندر گئے اور ساری صاف صفائی کر لی، سارے سوراخوں کو بڑھ دیا. کہ اللہ کے نبی مرحبا، اب آقا یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ نے آئے غار، حضرت ابو بکر کے پیر پر سر رکھ کر سو گئے. حضرت تو سوراخ تھے، حضرت ابو بکر نے اپنا پیر رکھ لیا، پیر کا مبارک لیا، ایک سوراخ میں سے بچھو نکلتا ہے. حضرت ابو بکر کے پیر پر اس بچھو نے ڈنک مار دیا. بچھو کا ڈنک کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ڈنک مار دیا. تکلیف بھی بہت ہوئی ہوگی، لیکن اگر ذرا بھی حرکت کرتے تو میرے نبی کی آنکھ کھل جاتی، میرے نبی نیند سے بیدار ہو جاتے. حضرت ابو بکر نے اس تکلیف کو تو برداشت کیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میرے نبی کی آنکھ کھل جائے. ڈنک مار دیا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے مگر حرکت نہیں کر سکتے. صبر کیا لیکن آنکھ سے آنسو گر گیا اور اللہ کے نبی کے، اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑا. آپ کی آنکھ کھل گئی. فرمایا ابو بکر میرے یار کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، ایک بچھو نے ڈنک مار دیا. اللہ کے نبی نے تو ان کے زخم پر رکھ دیا اور وہ دوست ہو گیا. اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر کی محبت کیسی ہے. وہ لوگوں سے اندازہ لگاؤ ہمیں کون سے نبی ملے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے.
ہٹ کے آگے چلا جائے آپ کہیں گے کیا پاگل دکھ رہے ہیں مجھے کہ یہاں تو معاملہ یہی ہے ہم آئے ہیں بعد میں اور ہم کو ٹکٹ پہلے مل رہا ہے تو ذرا اپنے مقام کا اندازہ لگائیے ہمارا مقام کیا ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں. میرے نبی تو وہ تھے نگاہ آسمان کی طرف ڈالتے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. میرے نبی تو وہ تھے پیشانی پر شکر پڑتی تھی عمر کی تلوار نیال سے باہر نکل آتی تھی. میرے نبی تو وہ تھے جس مسجد میں نماز پڑھی رب نے اس کو 1,00,000 نماز کے برابر بنا دیا. میرے نبی تو وہ تھے جس قبرستان میں دعا مانگی اللہ نے اس کو جنت بنا دیا. میرے نبی تو وہ تھے چاہیے دیتے جا تو دیتے رب نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. میرے نبی تو وہ تھے دھوپ دیتے صحابہ دھوپ کے لیے جھگڑے کر لیتے تھے دھوپ کے لیے لڑائیاں کر لیتے تھے. ذرا اندازہ لگائیے ہمیں کون سے نبی ملے. نبی کا حکم صحابہ کی جان حاضر نبی کا حکم عمر کی تلوار باہر. ایک مرتبہ کراتے ہیں ایک دشمن کو پکڑ کر لایا گیا اس کا نام تو سمامہ بن اسد اسے جکڑ دیا گیا باندھ دیا گیا. وہ نبی اکرم کو گالیاں دینے لگا نبی کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. آئے اللہ کے نبی آپ کو گالی دے رہا ہے یا آپ کو برا کہہ رہا ہے آپ مجھے اجازت دے دو میں اس کی گردن مار دوں میں اس کی گردن اڑا دوں. میرے نبی نے منع کر دیا. آئے عمر چھوڑ دو جانے دو دوسرے دن آتے ہیں پھر اس نے برا بھلا کہا. میرے نبی پھر چلے گئے تیسرے دن آتے ہیں کہا سمامہ ذرا ایک مرتبہ نگاہ اٹھاؤ اور میری مسجد کو دیکھو میرے شہر کو دیکھو مجھے دیکھو. وہ کہنے لگا آئے محمد چاہ سب سے خراب ہے تیرا شہر سب سے خراب ہے تیری مسجد سب سے خراب ہے تیرا چہرہ سب سے خراب ہے. حضرت عمر نے یہ سنا تلوار پھیر کے باہر نکل آئی. آئے اللہ کے نبی اس نے آپ کو گالی دی ہے اس نے آپ کو برا کہا ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں. آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن مار دوں میں اس کا قتل کر دوں میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عمر نہیں میرے نبی تو بولتے جن کے ایک اشارے پر عمر تلوار نکال لے اور ایک ہی اشارے پر عمر اپنی تلوار بنیان کے اندر رکھ لے. محبت کی بات چل رہی ہے. محبت صرف صحابہ نے نہیں دکھائی ہے محبت تو صحابیات نے بھی دکھائی ہے. محبت رسول کا منظر تو صحابیات نے بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. اگر میری موت ہو تک میری آواز پہنچ رہی ہے آئیے یہ بات اور کے گوشے اجا کرتا چلوں. جنگ چل رہی ہے احد کے میدان میں مسلمان کم ہے کافر زیادہ ہے. کسی کے پاس نیزہ تو کمان نہیں کمان ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال ہے تو خنجر نہیں اور سارے کافروں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. جنگ احد چل رہی ہے. ایک بوڑھی عورت ہے بوڑھی عورت تو زمین پر سجدے کر رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے آئے اللہ مسلمان بڑے کمزور ہے تعداد میں بڑے قلیل ہے سب تیری توحید کا سہارا لے کر اور تیرے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے جنگ میں گئے. آئے اللہ جب مسلمان جنگ سے لوٹے تو چین کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہو فتح کا پرچم ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہو مسلمان جیت کر آئے فتح ہو کر آئے. حضرت دیناریہ نام ہے یہ سجدہ کر رہی ہے. حضرت دیناریہ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے اللہ سے سوال کر رہی ہے. جب مسلمان آئے تو جیت کر آئے ننگی زمین پر ایک گھوڑے کے آنے کی آہٹ لگتی ہے. دیناریہ اٹھ گئی اس گھوڑ سوار سے کہتی ہے آئے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے. آئے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ کیسی چل رہی ہے. وہ گھوڑ سوار دیناریہ سے کہتا ہے دیناریہ جنگ تو صحیح چل رہی ہے سب صحابہ ہمارے بھی نہیں مارے گئے ابھی کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا مگر آئے دیناریہ جو شہید ہو چکے ہیں اب تک جو مر چکے ہیں مسلمان آئے دیناریہ اس میں تیرا باپ بھی تھا یعنی کہ تیرا باپ اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا جنگ کے حل میں تیرا باپ مر گیا. حضرت دیناریہ کہتی ہیں باپ مر گیا. آئے گھڑ سوار میں نے اپنے
پوچھا ہے میں نے اپنے باپ کے بارے میں تو سے سوال نہیں کیا مجھے یہ بتا فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے مجھے یہ بتا رقیہ اور کلثوم کے باپ کا کیا حال ہے ابراہیم کے باپ کا کیا حال ہے جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں کہ الحمدللہ بخیر ہے آپ کو جنت شریف ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی آپ کو کوئی چوٹ نہیں آئی پھر سجدہ اور اپنے رب کا شکریہ کرنے لگی اور وہ وہی دعائیں کر رہی ہے اے اللہ جب مسلمان لوٹے تو فتح کا جھنڈا جیت کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہے مسلمان جیت کر آئے مسلمان لوٹ کر آئے دعائیں کر رہی ہے گڑگڑا رہی ہے کہ پھر ایک اور سوال آتا ہے حضرت اتنانی اس کو سوال سے کہتی ہے آئے کوئی سوال پتا جنگ کا کیا حال ہے وہ سوال دلاریہ سے کہتا ہے آئے دلاریہ جنگ میں تیرا بھائی مر گیا جنگ میں تیرا بھائی شہید ہو گیا حضرت دلاریہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کے بارے میں کس سے سوال نہیں کیا مجھے یہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے الحمدللہ خیریت سے پھر سجدے میں گر گئی پھر دعائیں پھر التجائے پھر گڑا رہی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے پھر گھوڑ سوار آیا دلاریہ اٹھ گئی کہنے لگی آئے گھوڑ سوار بتا دلاریہ آئے گھوڑ سوار بتا جنگ کیسی چل رہی ہے اب بادشاہ کس کی طرف ہے کس کا پلہ لگائی ہے وہ کہنے لگا آئے دلاریہ جنگ میں تیرا بیٹا مر گیا جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ذرا اندازہ لگاؤ یہاں باپ مر چکا ہے بھائی مر چکا آئے دلاریہ جنگ میں تیرا لگتے جگر مر گیا جنگ میں تیرا میرے نظر پوچھ کر گیا جہاں میں شہادت کی گیا میری محبت کیا ہوگی آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے بھی بچے بچیاں ہوں گے آپ بھی کسی عبداللہ کے والد ہوں گے کسی فاطمہ کے باپ ہوں گے ذرا اس دلاریہ سے پوچھو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ہمارے بچوں کے پیر میں ایک کانٹا بھی چن جائے ہمیں قرار نہیں ملتا ہے وہ ذرا بیمار ہو جائے ہمیں نیند نہیں آتی ہے ذرا اس دلاریہ کے دل پر کیسے خنجر چل رہے ہوں گے مگر یہ دلاریہ کہتی ہے آئے گھر سوار مجھے میرے بیٹے کے بارے میں نہ پتا میں نے تجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے یہ بتا آمنہ کے لال کا کیا حال ہے مجھے یہ بتا عبداللہ کے وقت جگر کا کیا حال ہے میرے نبی کا کیا حال ہے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں آپ کو کوئی چوٹ نہیں آئی پھر سجدے میں گر گئی گڑگڑا رہی ہے رو رہی ہے اور اللہ مسلمان لوٹے جب جیت کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں لہرا ہے جیت کر آئے سجدہ ریز ہے گھوڑے کی آنے کی آہٹ لگتی ہے ٹک ٹک کی آواز لگتی ہے اٹھ گئی اور اس گھوڑ سوار کو بھاگ ہوئی ہے اور وہ کہنے لگی آئے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ کیسی چل رہی ہے جنگ کا کیا حال ہے وہ بھی دلاریہ کو پہچان جاتا ہے کہنے لگا دلاریہ جنگ میں تیرا باپ مر چکا ہے جنگ میں تیرا بھائی مر چکا ہے جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا مجھے خبر مل گئی آئے دلاریہ جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا جنگ میں تیرا شوہر بھی مر گیا شوہر کی شہادت کی خبر سنی موت کی خبر سنی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور یہ شکوہ سے کرنے لگی آئے اللہ میرا آخری سہارا تھا وہ بھی تم نے چھین لیا میرے شوہر بھی شہید ہو گیا میرا شوہر بھی مر گیا اب میں کس کے سارے جیوں گی بیٹا بھیتا کوئی ہم نہیں باپ چلا گیا کوئی شکوہ نہیں میرا شوہر بھی تم نے چھین لیا حضرت دلاریہ رو رہی ہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اتنے میں خیال آیا کہیں میری غلطی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اپنے آنسو کو پہنچ لیتی ہے اور اس کو سوال مجھ سے کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا مجھے یہ بتا خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے مجھے یہ بتا عائشہ کے سرتاج کا کیا حال ہے کہ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں کہا مجھے یقین نہیں آتا ہے مجھے نبی کا چہرہ دکھاؤ وہ جنگ کے میدان میں جاتی ہے پردہ ہٹایا نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا پکار اٹھی کوئی مصیبت مبارک کا جلل آئے میرے آقا تجھے دیکھا اپنے باپ کا غم
بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، اور بیٹا بھی، بھائی بھی، سب شہید ہو گئے. لیکن نبی اکرم کیسے، یہ سوال بار بار زبان پر جاری ہے. آج ہماری مائیں بہن غور کریں کہ وہ نبی کی تعلیم پر کتنا عمل کر رہی ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر کتنا چل رہی ہے. نبی اکرم نے جس پردے کا حکم دیا اس پردے پر کتنی زیادہ عمل کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو محاسبہ کرے. اس اسلام کے لیے 7 لوگ نے بھی اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کو بھی بہایا ہے، اپنے خون کو بہایا اور شہید ہو گئی. ایک بوڑھی عورت ہے، نام ہے اس کا سمیہ، اس کا باپ شوہر ہے اور ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا شوہر، یہ بوڑھی عورت ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئی، اس نے اسلام ایکسپٹ کر لیا. ابو جہل کو خبر مل گئی، پتہ چل گیا، اس کی بھی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، خبر مل گئی ابو جہل یہ سمیہ مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا. ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اور شوہر کو کڈنیپ کروا لیا. یہی سمجھیے، اٹھا لیا، بیٹے کو باندھ دیا، شوہر کو رسی سے باندھ دیا. یہ بوڑھی عورت ہے، نام ہے اس کا سمیہ، یاد رکھیے سمیہ. حضرت سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا، حضرت سمیہ کے کپڑے اتار دیے گئے. بیٹا بھی سامنے، شوہر بھی سامنے، کپڑے اتار دیے گئے، برہنہ کر دیا گیا. ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو چکی ہے، اے سمیہ میں نے سنا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اے سمیہ تو نے محمد کا دین اپنا لیا ہے. حضرت سمیہ کہنے لگی جب تک تجھے نہیں بتاتا میں نے نہیں بتایا، اب تجھے پتا چل گیا تو میں چھپانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابو جہل نے کہا سمیہ ابھی بھی وقت پلٹا، محمد کا دین چھوڑ دے، اسلام سے رشتے ناطے توڑ دے. حضرت سمیہ کہتی ہے اسلام کی محبت ایسی ہے، اسلام کی چاچنی ایسی ہے، اس کو پاگل پانی سے چھوڑ نہیں سکتا ہے، اب میں اسلام سے مرتد نہیں ہو سکتی ہوں. ابو جہل نے حکم دیا سمیہ کا ایک پیر سوٹ پر باندھ دو، دوسرا پیر سوٹ پر باندھ دو. ایک پیر سوٹ پر باندھ دیا گیا، دوسرا پیر دوسرے اوٹ پر باندھ دیا گیا. اپنے چہروں سے کہا خنجر لاؤ، خنجر لایا گیا، حضرت سمیہ کو دکھایا. اور سمیہ تو یہ خنجر دیکھ رہی ہے. حضرت سمیہ کہتی ہے آئے ابو جہل جو آگ اللہ نے جہنم میں تیار کی ہے میں تیرے لیے وہ آگ دیکھ رہی ہوں. ابو جہل کہتا ہے آئے سمیہ بھی حکم دے محمد کے دین کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جا. وہ اللہ والی تھی، ایک اللہ کو ماننے والی تھی، نبی پر جان نثار کرنے والی تھی. کہنے لگی آئے ابو جہل میں پلٹ نہیں سکتی ہوں. ابو جہل نے خنجر اٹھایا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر دے مارا. حضرت سمیہ کی چیخ نکل گئی اے اللہ امتحان بڑا سخت ہے، اے اللہ ایگزام بہت زیادہ خطرناک ہے، اے اللہ میں تیری کمزور بندی ہوں، مجھے طاقت دے، مجھے حوصلہ دے. ابو جہل نے جو خنجر اٹھایا سینا مارا، بیچاری کی گردن ڈھل گئی. اے اللہ العالمین مجھ پر بہت زیادہ سوٹ کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے ہمت دے. تیسری مرتبہ خنجر مارا، حضرت سمیہ کی پھر چیخ نکل گئی اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی. ابو جہل نے کہا ایک پورب کی طرف لے جاؤ، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف لے جاؤ. ایک اونٹ پورب کی طرف جاتا ہے، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف جاتا ہے. ایک اونٹ پورب کی طرف گیا، دوسرا پشچم کی طرف گیا. حضرت سمیہ کے 2 حصے ہو گئے، حضرت سمیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور جب حضرت سمیہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ایسی ایسی قربانیاں بھی دی گئی. کتنے واقعات آپ سنیں گے محبت کے ساتھ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیسے کر رہے ہیں. یہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس سے روکا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہی در حقیقت محبت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس سے آگے اور کچھ ہوں، لیکن ایک دو چیزیں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں محبت رسول کے تعلق سے، کیونکہ محبت رسول کے، صحابہ کی محبت کے اتنے واقعات اللہ کی قسم میں بولتا جاؤں گا اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ کی ہمت نہیں ہوگی آپ پڑھ سکیں، آپ جا سکیں. روڈ پہ کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں. حضرت خبیب کو پکڑ لیا گیا مکے کے کافروں نے اور سولی پر چڑھا دیا. کہنے لگے خبیب کہو اگر آج اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتا کتنا اچھا ہوتا، اگر اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. خبیب یہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں بیان کر دیں گے، تمہیں آزاد کر دیں گے. حضرت خبیب کہتے ہیں لوگوں مجھے مار دو، کاٹ دو، روٹی روٹی کر دو، میرے ایک گھنٹوں میں 4 گھنٹے نکال لو، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ مجھے گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں. حضرت خبیب کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں ماری جاتی، ساخیں ڈالی جاتی اور حضرت خبیب اسی طریقے سے شہید ہو گئے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یہ کہہ دوں کاش اللہ کے نبی اس سولی پر ہوتے. کتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں محمد کی. ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، اس صحابی کا نام آپ نے کم سنا ہوگا، بڑا پیارا نام ہے حضرت جلیبیب. میں کہتا ہوں اگر گھر میں بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا تو نام یہی رکھو جلیبیب. آج سب سے زیادہ پریشانی نام رکھنے میں ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ بیچارے گھر کے لوگ جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں. گھر میں بیٹا پیدا ہوا، مولانا صاحب کے پاس ہے، مولانا صاحب گھر میں بیٹا ہو اچھا سا نام دے دو. مولانا صاحب نے کہا رکو 5 منٹ کے بعد ہر کچھ نام دے دیں گے تو دیکھنے میں جو پسند آئے رکھ لینا. مولانا صاحب نے 5-6 نام لکھ دیے، کہا جاؤ یہ نام ہم نے دیے ہیں جو پسند آئے رکھ لو. اے مولانا صاحب کیا نام دے دیے، یہ تو میری پھوپھی کی لڑکی کا ہے، یہ تو میرے اس کا ہے، یہ تو میرے اس کا ہے. اچھا سا نام دو، نیا ہو، مانا بھی اچھا ہو، کسی کا نہ ہو. ایسا لگتا ہے عالم کے پاس فیکٹری ہے نام دینے کی، کھٹا تازی نام دیتا جائے. سب سے زیادہ مولویوں کو پریشان کیا. اور کچھ نام تو ایسے ہیں جن کی نہ سر نہ پیر. ایک نام بہت چلتا ہے، میرے یہاں تو اور بھی زیادہ چلتا ہے، ایک نام ہے منتشا، لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے. اس پیر کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، تو مطلب ہی نہیں ہے اس نام کا. منتشا کیا منتشا بتا دیا، منتشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام سے پرہیز کرنا چاہیے، جو نام صحیح ہو ان کو رکھنا چاہیے. بہرحال ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کنوارے ہیں، شادی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی رشتہ کروا دیجیے، ہمارا شادی نہیں ہوئی. نبی ایک انصاری صحابی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ صحابی سمجھے شاید اللہ کے نبی اپنے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے. کہا اللہ کے نبی یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر پر جائے. اللہ کے نبی کہتے نہیں میں اپنے لیے نہیں مانگنے آیا، میرے پاس تو 11 ہے، میں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا. ایک صحابی ہے میرے رفقا ہے، صحابی ہے، ان کے لیے مانگنے آیا. کہا کون ہے اللہ کے نبی؟ ہاں جلیبیب کو جانتے ہو، وہ بڑے کالے کلوٹے تھے، بڑے غریب بھی تھے، کالے کلوٹے تھے، شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی. کہا اللہ کے نبی اس جلیبیب کو ہم کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا رشتہ لے کے آیا ہوں تمہاری مرضی. کہا اللہ کے نبی ایسا کیجیے جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بیوی سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، میں اپنی بیوی سے بات کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. بیوی سے کہا اللہ کے نبی کا رشتہ آیا ہے. بیوی کو سمجھ شاید اللہ کے نبی کا رشتہ آئے گا، بالکل اس میں ہم تو راضی ہیں. کہا اللہ کے نبی نے صحابی کا رشتہ بھیجا ہے. کہا کس کا؟ کہا جلیبیب کا. سب جانتے ہیں جلیبیب کو، اس انصاری صحابی بیوی کہتی ہے اتنے اچھے رشتے آئے ہماری بیٹی کے لیے اور ہم اس جلیبیب کو کریں گے. اندر سے کھڑی لڑکی سو رہی تھی، اپنی ماں سے کہتی ہے اپنی جان یہ حکم اللہ کے نبی کا ہے، یہ اللہ کے نبی
اللہ کے نبی اس پیغام کو لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو ٹھکرائیں، کیا یہ چیز صحیح ہوگی؟ جیسے بھی ہے جو نبی اگر رشتہ لے کر آئے ہیں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ہوتی ہے نبی سے محبت۔ جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کیجیے، جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ تو محبت رسول کا مطلب حقیقی معنی میں یہی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر چلنا چاہیے۔ یہی صحیح محبت کی ڈیفینیشن ہے، محبت کی تعریف ہے، اور محبت کی کسوٹی بھی قرآن بتاتا ہے۔ جو محبت صحابہ نے کی ہے وہی محبت ہم کو کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج اخبار میں اور خطبہ جواب میں جو محبتیں ہمیں نظر آتی ہے، ایسی محبت کی میرے نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی محبت اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت کا مقصد ہے اتباع رسول، اتباع سنت کی پیروی کی جائے، سنت پر عمل کیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین تو ہم سب کے دل کے اندر نبی کی محبت پیدا فرما، اے الہ العالمین تو ہم سب کو نبی کی محبت کا وارث بنا، اے الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہماری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔